بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، پیار محبت پیدا کرنے کا جو وظیفہ میں آپ کے لیے لائی ہوں وہ بہت ہی بہترین، کامیاب اور بابرکت وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ جس کے دل میں بھی چاہیں بے انتہا پیار محبت پیدا کر سکتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ہم بہت وظائف کرتے ہیں، عملیات کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، لیکن ان میں تاثیر ہی نہیں ہے، اثر ہی نہیں ہوتی، تو ہم کیا کریں؟ کوئی اور اس کا حل ہے؟ کچھ لوگ تو جذباتی ہو کر یہ کہتے ہیں ہمارا دل کرتا ہے ہم اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو لیں۔ عزیز ناظرین، آپ نے ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، لیکن اپنی دعاؤں کی قبولیت میں زیادہ جلدی نہ کریں، کیونکہ کچھ دعاؤں کی قبولیت میں ایک وقت مقرر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں میرے اس بندے کو کیا چیز کس وقت اور کب دینی ہے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ ہی بہترین وقت جانتے ہیں، اس لیے اپنے بہترین وقت کا انتظار کریں اور زیادہ جلدی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضرور رنگ دیں گے اور آپ ضرور فوائد حاصل کر سکیں گے۔ عزیز ناظرین، یہ وظیفہ آپ کسی بھی جائز خواہشات کی تکمیل کے لیے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی کی کوئی بھی مشکل ہے، حل کروانا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اپنے محبوب کو حاصل کرنے کے لیے، جائز طریقے سے حاصل کرنے کے لیے اس بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ معزز ناظرین، یہ عملیات اور وظائف برحق ہیں اور یہ اس لیے ہوتے ہیں تاکہ انسانوں کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق مضبوط کر دیں، مضبوط بنا کے تعلق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیں انسان کو، اور اس کی ساری تکلیف، پریشانیاں اور سارے مشکلات حل کروا دیں۔ یہ وظائف اس لیے ہوتے ہیں اور یہ وظائف برحق ہیں۔ معزز ناظرین، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی شخص کی تکلیف کو دور کیا، کسی مومن کی پریشانی کو ختم کیا، وہ تکلیف کسی بھی طرح ہو سکتی ہے، چاہے وہ بیماری کی شکل میں ہو سکتی ہے تو اس کی اس نے مدد کی، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ کہیں سفر پہ جا رہا تھا، اسے سواری کی ضرورت تھی تو اس نے اسے سواری مہیا کی، پھر اس کی جوان بیٹی گھر بیٹھی بوڑھی ہو رہی تھی اس کی دہلیز پہ تو اس نے اس کا اچھا رشتہ کروایا اور شادی میں اس کی مدد کی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ایک تکلیف دور کی، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرنے پر اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا کریں گے۔ نہ صرف یہ کہ اسے دنیا میں بھلائی دیں گے اور اس کی ہر کام، ہر جائز خواہش پوری کریں گے، بلکہ اسے آخرت میں بھی اس چیز کا اجر ملے گا کہ اس نے فلاں میرے بندے کو فلاں مشکل کام سے نکلوایا تھا۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے عملیات اور وظائف بتانے کی، لے کر آنے کی، پھر آپ کو بتانے کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ اپنی مشکلات کا حل نکال سکیں، آپ کی ہر جائز خواہش صحیح طریقے سے پوری ہو سکے اور وہ جائز طریقے سے پوری ہو، ایسا ہو کہ ہماری دنیا بھی سنورے، ہماری زندگی بھی سنورے۔ یہ نہیں ہے کہ ہماری زندگی سنور جائے، ہماری دنیا تو بن جائے اور آخرت میں ہم ذلیل و رسوا ہو گئے۔ ناظرین، ایسا نہیں کرنا، آپ نے خدا تعالیٰ کو بھی راضی کرنا ہے اور اس دنیا کو بھی راضی کرنا ہے۔ خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام کو مانیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی کی ہر مشکلات، ہر خواہشات ضرور پوری ہوں گی۔ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، خدا تعالیٰ آپ پر ضرور مہربانی کرے گا۔ ہمارے دین نے تو ہمیں بہت ہی زیادہ آسانیاں دی ہیں۔ معزز ناظرین، جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں، اب یہ سمجھیں یہ ایک وظیفہ بھی ہے، عمل بھی ہے، خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک عبادت بھی ہے اور ایک جستجو آرزو بھی ہے، ایک دعا بھی ہے، اسے مانگنے کا ایک طریقہ ہے۔ تبلیغ والے بھائی کہتے ہیں کہ کچھ بھی مانگنا ہو سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہوتا ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 2 نفل پڑھ کے کوئی بھی چیز مانگیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دیں گے۔ ہم اگر صحابہ کرام کی زندگی کی مثالیں دیکھیں، اگر ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، ہمیں معلوم ہوگا کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے تھے، صرف اسی سے مانگتے تھے، یہاں تک کہ اگر ان کی جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تو بھی وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر خواہشات کی تکمیل کے لیے، ہر جائز خواہش کو پورا کرنے کے لیے، اپنی ہر مشکلات کو حل کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگے، گڑ گڑا کے مانگے، درد اور تشنگی کے ساتھ مانگے تو وہ ہمیں ضرور دے گا۔ عزیز ناظرین، یہ عمل آپ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں، مکروہ ٹائم میں نہیں کریں گے کیونکہ اس ٹائم میں سجدہ منع ہے،
اس لیے مکروہ ٹائم میں نہیں کریں گے۔ سورج جب اپنی بلندی پہ ہوتا ہے، خوب چمک دمک رہا ہوتا ہے یا سورج نکل رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس ٹائم سجدہ مکروہ ہے۔ اور اس کے علاوہ عصر کی نماز کے بعد جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تب بھی آپ اس عمل کو نہیں کریں گے۔ عمل کے بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں اپنا نام لکھ کے ہم سے وظیفے کی اجازت لیں۔ اگر آپ اس وظیفے کو اجازت لیے بغیر کریں گے تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، الٹا نقصان ہوگا، اس لیے وظیفے کی اجازت ضروری ہے۔ معزز ناظرین، آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 4 رکعت نفل ادا کرنے ہیں اور یہ نفل 2 کر کے پڑھنے ہیں، اور ان نوافل میں ہر ایک رکعت میں آپ نے 25 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ جب 4 نوافل ادا کرنے ہیں 2 کر کے، 2 نفلوں میں 100 دفعہ سورۃ اخلاص ہو جائے گی، 25 دفعہ پہلی رکعت میں اور 25 دفعہ دوسری رکعت میں۔ کرنا کیا ہے، آپ نے ثنا کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 25 دفعہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اسے آپ نے 25 دفعہ ایک رکعت میں پڑھنا ہے، اسی طرح پھر 25 دفعہ دوسری رکعت میں پڑھنا ہے اور پھر سلام پھیرنا ہے۔ جب تیسری رکعت شروع کرنی ہے اس میں بھی اور چوتھی رکعت میں بھی آپ نے 25 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس طرح کل ملا کے 200 دفعہ ہو جائے گا، اور آپ نے یہ عمل 7 دن تک مسلسل کرنا ہے۔ عمل کرنے کے بعد، نفل ادا کرنے کے بعد خدا تعالیٰ سے مانگنا ہے، دکھیا انداز میں گڑ گڑا کے درد کے ساتھ مانگنا ہے۔ معزز ناظرین، وظیفے کرنے سے پہلے اجازت لیں گے، اجازت کے لیے اپنا نام کمنٹ کریں گے، پھر آپ کو وظیفے کی اجازت دی جائے گی۔ خود بخود نہیں کرنا، خود سے اجازت لیے بغیر نہیں کرنا۔ معزز ناظرین، ہم سب جانتے ہیں سورہ اخلاص کی بہت برکت ہے، بہت فضیلت ہے۔ اگر ہم ایسے ہی سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھیں تو ہمیں ایک قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ تو ایسے نماز کے بغیر پڑھنے کا ثواب ہے، تو آپ خود سوچیں کہ نماز میں پڑھنے کا کتنا ثواب ہوگا جب ہمارا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہو رہا ہوتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے جڑے ہوتے ہیں، ہم اپنی بات منوا رہے ہوتے ہیں، تو خود سوچیں ہمیں کتنا فائدہ ہوگا۔ معزز ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی عملیات اور وظائف کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اور آپ اپنی زندگی کی خوشیاں کر سکیں۔ اس وظیفے کو سچے دل سے اللہ تعالیٰ پر یقین توکل کے ساتھ کریں گے، دکھ کے ساتھ گڑ گڑا کے مانگنا ہے، آپ کو ضرور ملے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔